السلام علیکم دوستو، آج دنیا کے اندر انسان تین چیزوں کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ نمبر 1 مال کو، دولت کو۔ نمبر 2 اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو۔ نمبر 3 اپنی عزت کو اور اعمال صالحہ کو۔ دوستو، ان تینوں چیزوں کی تفصیل سے پہلے میں آپ کو ایک بادشاہ، ایک قاضی صاحب اور ایک نوجوان کا خوبصورت واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ دوستو، ایک نوجوان تھا، انہیں شکار کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں چلا گیا۔ جب وہ جنگل میں شکار کرنے لگا تو انہیں جنگل میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی جو ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ چنانچہ اس نوجوان کی نظر جب اس لڑکی پر پڑی تو ان کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی، اور اس نوجوان نے چاہا کہ میں کیوں نہ اس لڑکی سے نکاح کر لوں۔ چنانچہ اس لڑکی کو لے کر آیا قاضی صاحب کے پاس تاکہ وہ اس سے نکاح کر سکے۔ جب قاضی صاحب کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو قاضی صاحب کو بھی اس لڑکی سے محبت ہو گئی، اور قاضی صاحب بھی اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہا۔ اب نوجوان اور قاضی صاحب کے درمیان اختلاف واقع ہو گیا۔ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے اس کو جنگل سے لے کر آیا ہے، اس لیے اس لڑکی سے شادی تو میں ہی کروں گا، اور قاضی صاحب کہنے لگے اس سے شادی میں کروں گا۔ چنانچہ دونوں اپنے مقدمہ کو لے کر بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچے۔ جب بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ وقت کی نظر جب اس لڑکی کی چہرے پر پڑی تو اس لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے بادشاہ وقت بھی اپنے دل کو قابو میں نہ رکھ سکے، اور بادشاہ وقت کو بھی اس لڑکی سے بے انتہا محبت ہو گئی، اور بادشاہ وقت بھی نے اس سے نکاح کرنا چاہا۔ اور اب بادشاہ وقت، قاضی صاحب اور نوجوان کے اندر اختلاف واقع ہوا۔ ہر ایک کہنے لگا شادی میں اس سے کروں گا۔ چنانچہ اس لڑکی نے جواب دیا اور کہنے لگی میں دوڑ لگاؤں گی اور جو شخص پیچھے سے آ کر مجھے سب سے پہلے پکڑے گا میں ان سے ہی شادی کروں گی۔ چنانچہ لڑکی نے دوڑ لگانا شروع کی۔ جب لڑکی دوڑنے لگی تو یہ تینوں بھی پیچھے پیچھے دوڑنے لگا، اور کچھ دور چل کر کے بادشاہ وقت تھک کر بیٹھ گئے، اور کچھ آگے چل کر قاضی صاحب بھی تھک کر بیٹھ گئے، اور کچھ آگے چل کر نوجوان بھی تھک کر بیٹھ گئے۔ اور اس لڑکی نے رک کر پلٹ کر کہا او لوگو، او بادشاہ وقت، او نوجوان، او قاضی صاحب، تم جس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہو یہ میں دنیا ہوں، اور تم دنیا کا پیچھا نہیں کر سکتے ہو۔ تم ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگ بھی اگر میرا پیچھا کرنا چاہے، مجھے حاصل کرنا چاہے تو صحیح طور سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ دوستو، آج ہم اس دنیا کے اندر میں اس دنیا کمانے کے چکر میں اتنا مشغول ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے اتنا دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں کیوں بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا تھا۔ اب میں دوستو وہ تین چیزوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فرسٹ ون کہ انسان مال سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس مال کے خاطر اپنا تن من دھن لگا دیتا ہے، اس مال کو حاصل کرنے کے لیے رات دن اکٹھا کر دیتا ہے، رات دن ایک کرنے کے بعد مال کو حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے اولاد۔ انسان جب شادی کرتا ہے تو ان کے دل میں ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بھی کوئی ایک نیک صالح، فرما بردار، اطاعت شعار، خدمت گزار ایک لڑکا ہو، ان کی بھی ایک اولاد ہو، تاکہ ان کے بڑھاپے میں سہارا بن سکے، ان کی خدمت کر سکے۔ اور انسان کو تیسرا ان کی عزت سے بہت پیار ہوتا ہے۔ دوستو، جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے جس کے خاطر انسان بچپن سے کوشاں ہوتا ہے، بچپن سے کوشش کر کے اسے کماتا ہے، وہ دولت سب سے پہلے انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن دوستو، یہ دولت ہمارے لیے فائدہ مند اس وقت ہوگی جب ہم اس دولت کو صحیح راستے پر خرچ کریں گے، ان کو صحیح
معنی میں خرچ کریں گے، صحیح جگہ پر لگائیں گے، اس دولت کا صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالیں گے، صدقات نکالیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، جو پیسے سے آپ نے لوگوں کی مدد کیا ہوگا، آپ کے مرنے کے بعد وہ نیک اعمال کے ساتھ نیک اعمال بن کر کے آپ کو کام آئے گی۔ اور دوسرا اولاد، جس اولاد کے خاطر انسان رات دن اکٹھا کر دیتا ہے، جس کے سکون کے خاطر، جس کی خوشی کے خاطر انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، اگر انسان اس اولاد کی صحیح تربیت کرے گا تو اس کے مرنے کے بعد وہ انسان کے لیے اس کی اولاد دعائے مغفرت کرے گی، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے گی، اور ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ان کے لیے صدقہ خیرات کرتا رہے گا، اور ان کا ثواب ان کے قبر میں اس کے پہنچتا رہے گا۔ دوستو، جب انسان کا جو سب سے اہم چیز ہے، جو انسان کو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی، وہ ہے ان کی عزت اور ان کا نیک اعمال۔ انسان جیسا اعمال کرے گا دنیا کے اندر، کل قیامت کے دن قبر کے اندر ان کو ویسا ہی انجام ہوگا اور ان کا ویسا ہی اس کو پھل ملے گا۔ اس لیے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے تو اپنے اولاد کو صحیح راستے پر لے جائیں، انہیں صحیح تعلیم سے آراستہ کریں، ان کو اچھی تربیت سکھائیں۔ دوستو، اگر کسی شخص کو اولاد نہیں ہوتا ہے تو کہاں نہیں چکر لگاتا ہے، وہ ڈاکٹروں کے یہاں جاتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملاقات کرتا ہے، بڑے بڑے اطباء سے ملاقات کرتا ہے، اپنی بات کو رکھتا ہے، گزارش کرتا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ بتائیں، کوئی ایسی دوا دے دیجئے تاکہ مجھے کوئی ایک اولاد ہو جائے۔ لیکن جب انسان کو اولاد ہو جاتا ہے تو ان کی صحیح معنی میں قدر نہیں کر سکتا ہے اور ان کی وہ صحیح تربیت نہیں کر پاتا۔ اس لیے دوستو، ہمیشہ کوشش کریں کہ جو مال ہم کما رہے ہیں، اس مال کو ہم صحیح مصرف میں خرچ کریں اور اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کریں۔ اور تیسرا، ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اس مقصد میں گامزن رہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔